بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات بلند آواز سے محمد آل۔ اس سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جو قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے۔ سورتیں اس کے علاوہ بھی 113 ہیں قرآن مجید میں، لیکن جتنے کم سے کم الفاظ سورہ کوثر میں ہیں انہیں کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ 10 لفظوں سے پوری سورت بنی، 10 الفاظ سے پوری سورت بنی، اور 10 میں سے 5 لفظ وہ ہیں جو پھر پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے۔ گن کے کل الفاظ کی گنتی 10 ہے، 10 میں سے قبلہ 5 لفظ وہ ہیں جو اس سورت کے علاوہ پورے قرآن میں کسی جگہ پر استعمال ہوئے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں انا آتینا صرف اسی سورے میں، پورے قرآن میں الکوثر صرف اسی سورے میں۔ کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا، الکوثر صرف اسی سورے میں، وانحر صرف اسی سورت میں، شانئک صرف اسی سورے میں، ابتر صرف اسی سورت میں استعمال ہو۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر لفظ عطا سمجھ میں آ جاتا تو شیعہ ہو جاتے۔ تم نے قرآن سمجھا نہیں، پڑھا ضرور ہے، تو صرف عطا کا لفظ سمجھ لے تو علی ولی اللہ پڑھ لے گا۔ عطا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز اللہ مصطفیٰ کو دے رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کا حق نہیں بنتا تھا۔ ایک لفظ ہوتا ہے جزا، ایک لفظ ہوتا ہے عطا۔ جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو۔ اتنا آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ مزدور سے 100 روپے طے ہوئے صفائی کرنے کے بدلے میں، 90 دیں گے تو ظلم ہے، کیونکہ طے ہوئے تھے 100 روپے۔ 100 دیں گے تو جزا ہے۔ کام سے خوش ہو کر 110 دے دیں گے تو عطا ہے۔ یہ اوپر کے 10 روپے اس کے بندے نہیں تھے، نہ ہی اس کا حق تھا کہ وہ کہتا مجھے کیوں نہیں دیے۔ یہ آپ نے مہربانی فرمائی، اس کے نہیں بنتے تھے، آپ نے مہربانی فرمائی۔ جو لینے والے کا حق نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اللہ نے قرآن دیا مصطفیٰ کو جزا کے طور پر، رسالت عطا فرمائی جزا کے طور پر، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا جزا کے طور پر۔ زہرا کی باری آئی آواز انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ جس بندے کو بولنے کی عادت نہیں اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن جزا ہے، رسالت جزا ہے، نبوت جزا ہے، رحمت للعالمین ہونا جزا ہے، شافع محشر ہونا جزا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، یاسین اتری محمد بیٹھے رہے، رحمان اتری محمد بیٹھے رہے، طٰہٰ اتری محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد کھڑا۔ اس آیت کے شان نزول میں علماء مفسرین نے 2 واقعات لکھے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں۔ ایک پہاڑ ہے صفا، ایک ہے مروہ، قبول ہے۔ ایک صفا، ایک مروہ۔ حضور علیہ السلام صفا کے پاس سے گزرے، مروہ کے پاس مشرک کھڑے تھے۔ اندھیرے میں سے کوئی بندہ گزرے تو بندے پوچھتے ہیں کون ہے؟ ایک بندے نے پوچھا کون ہے؟ وہاں کھڑا تھا آس ابن وائل ملعون۔ اس نے کہا اب تر جا رہا ہے، جس کی نسل کوئی نہیں، اب تر جا رہا ہے۔ مصطفیٰ چپ رہا، وہ بول پڑا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے نسل رہے۔ دوسری وجہ سن لیجئے، تفسیر بیضاوی سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرک بڑے خوش ہوتے تھے
کہ محمد جتنا ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے بول لے، اولاد تو اس کی ہے نہیں، دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی باتیں اسی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ شیعہ سنی مسلمان تشریف فرما ہے، میں ان بدتمیز مشرکوں سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اس وقت محمد کی اولاد نہیں تھی، یار تو تھے۔ مشرکوں کو بھی پتا ہے کہ یار وارث نہیں ہوتے، اولاد وارث، اتنا مشرکوں کو بھی پتا تھا، مشرکوں کو بھی معلوم تھا کہ وارث اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو تجھے زہرا عطا کی۔ شاعر کہتے ہیں فضیلت فاطمہ کی، ایک مصرے میں سناتا ہوں، فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں، کاظم صاحب کی بلا فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں۔ یہ وہ بی بی ہے جس سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ یہ پرانے وقتوں میں بڑا مناظرے جب ہوتے تھے تو بڑا ٹاپ کا مسئلہ تھا کہ حضور کی کتنی بیٹیاں، ایک ہے کہ چار؟ یہ جھگڑا بڑا پرانا، پرانے جھگڑے ہم حل نہیں کر سکتے، نہ کسی پہ طنز پہلے عادت ہے نہ آئندہ کرنے کی کوئی ارادہ ہے۔ جو مجلس میں آ جائے وہ بانیوں کا مہمان نہیں، جو مجلس سننے کے لیے آ جائے وہ حاج صاحب کا مہمان نہیں، جو مجلس سننے کے لیے آ جائے وہ میرے جیسے طالب علم کا مہمان نہیں، جو اس صف پر آ کر بیٹھ جائے وہ براہ راست امام حسین کا مہمان۔ اور ہماری اوقات نہیں کہ اتنے بڑے کریم مہمان، اتنے بڑے کریم میزبان کے مہمان کا دل دکھا ہے۔ مجلس طنز نہیں، مجلس تانا نہیں، مجلس دل آزاری نہیں۔ قاتلوں کا ذکر ہو تو اعتراض ہونا چاہیے، اس میں جو تذکرہ ہی مقتولوں کا ہے، پھر اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے، ایک تو سورہ کوثر میں لفظ ہم پورے قرآن کے ہر ہم سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقی جگہ پہ جہاں ہم آیا وہاں کہیں علی شامل ہے، کہیں مصطفیٰ شامل ہے، اس ہم میں مصطفیٰ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو تو عطا ہونی ہے۔ اس ہم میں علی نہیں، کیونکہ عطا سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس ہم میں حسن سے لے کے مہدی تک نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، زہرا بڑی ہے۔ پہلے جھگڑے ہوتے ہیں حضور کی کتنی بیٹیاں، اور بڑی دلیلیں ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا نہیں جو ایک دلیل کو بھی توڑ سکے۔ مناظرے کی بات ہو تو بھائیوں کا صرف جمعے کا خطبہ ہی کافی ہے کہ تم کتنی بیٹیوں کا نام لیتے ہو، جو جمعے کا خطبہ تم خود پڑھتے ہو اس میں کتنی بیٹیوں کا نام لیتے ہو۔ لیکن کیونکہ یہ مناظرہ نہیں، میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اور بڑی سادی سی دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کافیوں کو میں جانتا بھی ہوں، زیادہ تر کو میں نہیں جانتا۔ آپ کے علاقے میں بھی سید رہتے ہوں گے، کیونکہ کائنات میں وہ بستی ہے ہی نہیں جہاں ایک نہ ایک سید کا گھر نہ ہو۔ بندے کہنے کہ جناب یہ گاؤں کوفہ ہے، اس میں چاہے جھونپڑی پر صحیح ایک علم والا گھر ضرور ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے بندوں پر حجت تمام ہو سکے۔ کیوں میں جتنے حضرات ہو تمہارے علاقے میں کوئی ایک دو سیدوں کے گھر ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا گاؤں کہاں، آپ کا محلہ کہاں، آپ کا شہر کہاں۔ اور سید کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے شیعہ ہوں، کئی سید سنی بھی کہلواتے ہیں۔ اگر یہ بحث ختم کرنی ہو کہ نبی کی کتنی بیٹیاں، تو اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول خدا کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ اگر بطول کے علاوہ وہ کوئی دوسرا نام لے لے تو میں بھی جھوٹا، میرا مذہب بھی جھوٹا۔ اور اگر پوری کائنات کہے کہ میں زہرا کی اولاد ہوں، پھر شرم کر، جس سے اولاد ہوگی اتنی ہی رسول کی بیٹی ہو۔ بڑا
شور مچتا، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے، شور مچ گیا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اور کوئی بات چلا نہیں۔ انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے چشمہ کوثر، ہر مسلم مومن کو جنت دے گا، ہر جنت میں کوثر ہوگا، نبی پر علیحدہ احسان کیوں چڑھا رہا؟ اگر کوثر سے مراد چشمہ کوثر ہوتا تو آخری آیت ہونی چاہیے تھی تیرا دشمن پیاسا مرے گا، کیونکہ معاملہ ہے نسل کی دشمنی کا، اس لیے آخر میں فرمایا تیرا دشمن ابتر ہوگا، بے نشان ہوگا، دم کٹا ہوگا، اس کی نسل نہیں ہوگی۔ یہ ہے قرآن۔ کیا ہے جناب والا؟ قرآن۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کو، ایک دفعہ سارے دہرا دیں۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ دشمن مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی، تاریخ کہتی ہے ہوئی ہے۔ عاص ابن وائل جو خصوصی نشانہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، اس کے بیٹے کا نام ہے عامر، عامر ابن العاص ابن وائل، معاویہ کا وزیر اعظم تھا، علی سے چالاک لومڑی کہتے تھے۔ معاویہ کا آخری ٹائم آیا، اس نے اس سے پوچھا تو میرا وزیر اعظم رہا ہے، کبھی تو نے بھی مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضور استغفر اللہ، میں اور آپ سے ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں یاد دلاؤں؟ اس نے کہا یاد کرا۔ اس نے کہا صفین میں علی آیا تھا، لیلۃ الحریر میں۔ لیلۃ الحریر جانتے ہیں کیا مطلب؟ حریر اس کتے کو کہتے ہیں جو آدھی رات کے وقت درد سے کراہتا ہے، وہ کبھی کبھی کتوں کی آواز رات کو آتی ہے، اسے کہتے ہیں حریر۔ اس رات کو لیلۃ الحریر ایسے کہتے ہیں کہ علی نے انہیں ایسے مارا کہ یہ کتوں کی آوازیں نکالتے رہے ساری رات۔ آج انہوں نے کہا کبھی آپ مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور توبہ سے۔ اس نے کہا میں یاد کراؤں؟ علی نے میدان میں کھڑا ہو کے کہا تھا معاویہ لوگوں کے بچے نہ مروا، میں اپنی فوج ہٹاتا ہوں تو اپنی ہٹا، میدان میں لڑ، ڈائریکٹ مجھ سے لڑ، یا تو نہیں یا میں نہیں۔ تو نے مجھے کہا تھا چلا جا، تو نے مجھے کہا تھا، تیری نظر حکومت پہ تھی، تو مجھے مروا کے خود امیر المومنین بننا چاہتا تھا۔ اور نہیں نہیں قبلہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں تو آپ کا بھلا سوچ رہا تھا، اگر آپ علی کو قتل کر دیتے تو غازی ہوتے، علی آپ کو مار دیتا تو آپ شہید ہوتے۔ اور جگہ یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے میرے ساتھ، خدا کی قسم علی کو میں قتل کرتا تب بھی جہنم میں جاتا، علی مجھے قتل کرتا میں تب بھی جہنم میں۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ پھر عاص ابن وائل کا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ عامر ابن العاص ابن وائل، اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل۔ پھر تاریخ نے اس کے بیٹے کا نام لکھا عامر ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مرداس فہری رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ کنانہ ابن ربی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مسلمہ کذاب رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ شجاع بنت حارث رسول کی دشمن ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ مرداس فہری رسول خدا کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ جو بندے چپ بیٹھ کر عظمت رسول کا فکرہ سننا، سلمان رشدی کی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین کی اولاد ہے، مرزا ناصر بیگ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے
हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। क़यामत तक मुफस्सिरीन कुरान तफसीर के माहौल में टामक टोइयां मारते रहते, अंधेरे में रास्ता न मिलता, मंतकियों को दूसरा सिरा न मिलता, फलसफियों से ये गुत्थी सुलझाई न जा सकती, कायनात दबंग रहती, अकलें परेशान रहती, जहन हैरान रहते, कुरान चैलेंज हो जाता, दुश्मनान कुरान कह देते तुम्हारे कुरान ने कहा है कि इन्न शानियक हुवल अब्तर। अगर मेरा 10वां इमाम इस मसले का हल न करता, मेरा 10वां इमाम हजरत अली जो नकी बाजार में तशरीफ फरमा है, या सामने अपने बेटे को उठा के एक दुश्मन मुस्तफा ने रसूल की शान में गुस्ताखी की, वो भौंकता जा रहा था, या एक बंदे ने आके फरजंद रसूल से पूछा, फरजंद रसूल कुरान कहता है कि तेरे नबी के दुश्मन की औलाद नहीं होगी, और ये तो बेटा उठा के खड़ा है। इमाम ने फरमाया सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, लेकिन कुरान गलत नहीं होता। उसे के मौला फिर ये बच्चे, इमाम ने फरमाया होते किसी के हैं, मशहूर किसी के हैं। इसलिए साहब गिरामी कद अल्लाह का दुश्मन भी हलाली हो सकता है जी, हो सकता है कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि हो सकता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने पूछा मौला 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए फिरौन ने, मूसा को क्यों नहीं मार सका? 70,000 बच्चा तो ज़िबा किया, एक मूसा को ज़िबा क्यों नहीं कर सका? इमाम ने फरमाया है जहन्नमी लेकिन था अपने बाप का, जहन्नमी है लेकिन था अपने बाप का। आदम से ईसा तक नबियों का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। दलील वो देने लगे हूं जिसके आगे अगली दलील की जरूरत नहीं। यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन थे, लेकिन थे अपने बाप के। कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं, एक मोहम्मद एक अली। उनका दुश्मन कुछ और हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। अली से दुश्मनी करता ही वही है जिसकी माँ आवारा हो। हमने तुझे फातिमा अता फरमाई, जिसके लिए मोहम्मद उठ के खड़ा हो जाता था, वो बाप के नौकरों के दरबार में 4 घंटे सवाली बन के खड़ी रही। मेरी औकात नहीं मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करूं कि मुझ जैसे एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए जिस अंदाज से हर मोमिन के हर घर से दुआएं हुई हैं, किबला हाजी साहब के बच्चों की इमाम हुसैन जिंदगी करे, हर अंदाज से ताउन किबला ने मेरे साथ फरमाया, माली इमदाद भी फरमाई, जनाब ज़हरा इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाई। उम्मे अबीहा का मुजरिम हूं मैं, और मुझे फख्र है कि बीबी ज़हरा ने अपनी वकालत के लिए मुझ जैसे गुनहगार को चुना। मेरी नस्लों के लिए फख्र है, मेरे कफन के अंदर मेरा नाम आमाल है, ये FIR है, हथकड़ियां पहनी हैं, जेल के अंदर रहा हूं। जुर्म सिर्फ यही है कि मिंबरों पे आके बताता रहा हूं, बाप के नौकरों से झिड़के खा के ज़हरा खाली वापस आ। मैंने अपनी जिंदगी में तादाद में मुअय्यन नहीं कर सकता क्योंकि मिंबर रसूल है। बहुत बड़ी तादाद के लोगों से मैंने जाती तौर पे पूछा, जो बंदा शियत इख्तियार करता ना, जो बंदा शियत, उससे मैं पूछता था कि तुम शिया क्यों हुए? बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, शिया क्यों हुए? मुबल्लिग आजम शिया क्यों हुआ? ताज सईदुर रहमान को किस मसले ने शिया किया? सारे सवालों का एक जवाब आया, हक के ज़हरा। उस दिन से ये बात मेरे दिल में बैठ गई। खजूरें मांगने नहीं गई थी, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़वाने गई थी। 3 जख्म है उम्मत की तरफ से ज़हरा के लिए, कभी दिल तोड़ा, कभी दरवाजा तोड़ के पहलू तोड़ा, इस वक्त कब्र तोड़ी हुई है। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, जितने जुल्म इस घर के साथ हुए हैं, ये 12वां इमाम आकर बताएगा। आज तक कब्र ज़हरा पर दुर्रा लेकर सिपाही खड़े हुए हैं। डरते डरते मोमिन एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं, वो जो सामने पत्थर पड़े हुए हैं, ये माँ है हसन हुसैन की। धूप में ज़हरा की कब्र। पहले दिन से ही मजबूरी थी, अली को 40 कब्रें बनाना पड़ी। आज तक मुस्तनद रिवायत कोई नहीं कह सकता कि कब्र ज़हरा कहाँ है। एक ईरानी का फिक्रा है, मेरा दिल करता है बार बार पढ़ूं। उसे मेरे साथ खड़े होकर ऐसे कब्र ज़हरा को देखते देखते रोते रोते रोते, जो सब बाहर बैठे हो मदीने के गवाही दोगे,
ایسے سامنے بی بی کی قبر ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو حضور کا گنبد نظر آتا ہے. ایرانی روتا رہا روتا رہا روتا رہا، اچانک اس کے صبر کا بند ٹوٹا، پیچھے مڑ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھیں، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے. منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے تیری بطول کا روزہ بناتے. کائنات میں کوئی عمل کر یا نہ کر، احترام زہرا کر. احترام زہرا جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. سارے یزید کے لشکر سے ایک حور علیہ السلام کیوں؟ اور جو بطول کا احترام کیا تو حسین نے فرمایا حور تیری ماں تجھ پر روئے، گردن جھکا کے کہتے میں آپ کی والدہ گرامی پہ درود کے سوا کچھ نہیں بھیجتا. اس فکر نے حور کی تقدیر کو بدل دی. یہ علی پر چٹھا آپ کے قریب ہے، یہاں کا ایک بزرگ مجھے ملا، اسے کہا دیا اللہ نے کرم کیا، مجھے 50 سال ہو گئے ہیں شیعہ ہوئے. میں نے کہا کس بات پر شیعہ ہوئے؟ اور میں بڑا غریب آدمی تھا، پھیری لگاتا تھا، 200-300 کی مٹھائی لے کے گلیوں میں جا کے پھیری لگا کے بیچنی. وہ کہتے میں گلی سے گزرا آگے مجلس ہو رہی تھی، بچہ مٹھائی لینے آیا، مٹھائی میں نے بچے کو دے دی، پیسے اس نے جیبوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیے جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے. یاد نہیں رہا کہ کس جیب میں پیسے ہیں. کہتے وہ ڈھونڈنے لگا، میرے کان مجلس کی طرف چلے گئے. ذاکر کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی خالی واپس آ گئی. ذاکر کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار سے خالی آ گئی. وہ کہتا کیونکہ میں شیعہ نہیں تھا. میں نے ذاکر کو دل میں بڑی گالیاں نکالی، میں نے شیعوں کو بڑی گالیاں نکالی دل میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں کہ بی بی خالی آ گئی. کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا وہ رسول اللہ کا صحابی، وہ رسول اللہ کی بیٹی، وہ خالی کیسے بھیج سکتا؟ کہتے میں نے غصے میں اپنی اس چھابڑی کو اٹھایا، میں گھر چلا آیا. میری بیوی نے کھانا رکھا، کہتے پہلا لقمہ میں نے کھایا یہاں پھنس گیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے اپنے آپ سے کہا حیا کر، تحقیق تو کر. وہ کہتے میں مسجد میں آ گیا، نمازی عشاء پڑھ کے جا چکے تھے، مولوی صاحب گھر چلے گئے تھے، مسجد کے ساتھ مولوی کا گھر تھا. کہتے میں نے دستک دی، مولوی کو ساتھ لے آیا، اندر سے مسجد کی کنڈی مار دی، مولوی صاحب کو وضو کرا دیا، خود وضو کر لیا. اب یہ فکرے بڑی توجہ سے سننا. اور جو مولوی صاحب میرے گین کے 2 سوال ہیں، لمبا جواب مجھے آتا نہیں کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے لمبا جواب نہ دینا. میں 2 سوال کروں گا گین کے، جواب میں یا تم کہنا ہاں یا کہنا نہ، لمبی بات نہیں کرنی، کوئی اور بات نہیں کرنی. کیا جواب دینا؟ ہاں یا نہ. اس کا پوچھ مجھ سے. اس کا پہلا سوال، قرآن اٹھا کے اس نے سر پہ رکھا، کہ مولوی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پاک بی بی حضرت زہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی. مولوی قرآن ہٹا کے کہتے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہے؟ کہتے میرے آنسو بھی نکل آئے. میں نے رو کے کہا میں نے شیعہ کی بیٹی کا تو نہیں پوچھا، ہائے ہائے میں نے پوچھا تو تجھ سے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا. قرآن اس نے سر پہ رکھا. مولوی نے کہا یہ لمبے مسئلے ہیں، یہ پرانے مسئلے ہیں، یہ لمبے. اس نے کہا لمبا مسئلہ مجھے نہ بتا، یا ہاں کر یا نہ کر. قرآن سامنے رکھ اپنے علم کے مطابق، یا کہ گئی تھی یا کہ نہیں گئی تھی، لمبی بات نہیں. مولوی کہتے گئی تھی. کہتا میرے کلیجے پہ چھریاں چل گئی اور میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کرے اگلی بات سچی نہ ہو. کہتا آخری سوال، خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے، حسین کی ماتم سے راضی ہو. خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے اس کا حق بنتا نہیں تھا. یہ کہتے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لمبا جواب نہ دے، یا ہاں کر یا نہ کر. حق ملا کے خالی آ گئی. مولوی کہتے خالی آ گئی. کہتے میری چیخ نکلی. میں نے وہی قرآن کھول کے کہا اللہ کا قرآن گواہ ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا مولوی کافر بھی میں ہو گیا ہوں، میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آئے میں قتل معاف کر دوں گا. یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں آ کے سوالی بنی رہی، یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے تماشا